السلام علیکم ناظرین۔ خلیفہ ہارون رشید عباسی خاندان کا 5واں خلیفہ تھا۔ عباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی ہے۔ ہارون رشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا قحط پڑ گیا۔ اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ ہارون رشید نے اس قحط سے نمٹنے کے لیے تمام تدابیر آزما لیں۔ اس نے غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے اور تمام امراء اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے موبلائز کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے۔ ایک رات ہارون رشید سخت پریشانی میں تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پریشانی کے اس عالم میں اس نے اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد کو طلب کیا۔ یحییٰ بن خالد ہارون رشید کا استاد بھی تھا۔ اس نے بچپن سے ہی بادشاہ کی تربیت کی تھی۔ ہارون رشید نے یحییٰ خالد سے کہا، استاد محترم، آپ مجھے کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسی داستان سنائیں جسے سن کر مجھے قرار آ جائے۔ یحییٰ بن خالد مسکرایا اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی۔ یہ داستان مقدر، قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی سے فرمایا، یا استاد فوراً فرمائیے، میری جان حلق میں اٹک رہی ہے۔ یحییٰ خالد نے عرض کیا، کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کا ایک بچہ تھا، وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا، جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں، میری خواہش ہے آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیں۔ شیر نے حامی بھر لی۔ بندریا نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا۔ شیر نے بچہ اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ بندریا سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام کرتا رہتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے ڈائی لگائی، شیر کے قریب پہنچی، بندریا کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بھاگا دوڑا لیکن چیل کو نہ پکڑ سکا۔ یحییٰ خالد رکے اور انہوں نے سانس لیا اور خلیفہ ہارون رشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، چند دن بعد بندریا واپس آئی، شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا، تمہارا بچہ تو چیل لے گئی ہے۔ بندریا کو غصہ آیا اور اس نے چلا کر کہا، تم ایک امانت کی حفاظت بھی نہیں کر سکے، تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا، میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا، لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، قحط کی آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے۔ یہ آسمان کا عذاب ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے، چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے، فقیر بنے، یہ آفت رک جائے گی۔ دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی مصیبتیں اور زمینی آفتیں۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا، وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید کو کہا تھا، بادشاہ سلامت، آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے، چنانچہ آپ فقیر بن جائیں، اللہ کے حضور گر جائیے، اس سے توبہ کیجیے، اس سے مدد مانگیے۔ دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم اپنے مسائل کے لیے 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ خلیفہ ہارون رشید کے 2 صاحبزادے امام نسائی کے پاس زیر تعلیم تھے۔ ایک بار استاد کے جانے کا وقت آیا تو دونوں شاگرد انہیں جوتے پیش کرنے کے لیے دوڑے۔ دونوں ہی استاد کے آگے جوتے پیش کرنا چاہتے تھے۔ یوں دونوں بھائیوں میں کافی دیر تک تکرار جاری رہی۔ بالآخر دونوں نے ایک ایک جوتا استاد کے آگے پیش کیا۔ خلیفہ ہارون رشید کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو بصد احترام امام نسائی کو دربار میں بلایا۔ مامون رشید نے امام نسائی سے سوال پوچھا کہ اے استاد محترم، آپ کے خیال میں فی الوقت سب سے زیادہ عزت و احترام کے لائق کون ہے؟ مامون رشید کے سوال پر امام نسائی قدرے چونکے، پھر محتاط انداز میں جواب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ احترام کے لائق خلیفہ وقت ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ اتری اور کہا، ہرگز نہیں استاد محترم، سب سے زیادہ عزت کے لائق وہ استاد ہے جس کے جوتے اٹھانے کے لیے خلیفہ وقت کے بیٹے آپس میں جھگڑیں۔ ایک بار خلیفہ ہارون رشید شکار کھیل رہا تھا، مصائب ساتھ تھے۔ اس دن خلیفہ بہت خوش تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا، ابراہیم، کیا زندگی میں کوئی اور مسرت باقی ہے جو ہمیں حاصل نہ ہوئی ہو؟ ابراہیم نے جواب دیا، نہیں امیر المومنین، اللہ نے آپ کو
کو سب کچھ دیا ہے، باقی کچھ نہیں رکھا، سچ کہتے ہو۔ ہارون رشید نے کچھ ٹھہر کر کہا، میں اپنی زندگی میں کوئی کمی محسوس نہیں کرتا۔ اچانک قریب کی جھاڑی سے ایک آواز آئی، یہ بکواس ہے۔ جس نے پوچھا، جس نے جواب دیا اور جس نے اسے سچ مانا، سب احمق اور بے وقوف ہیں۔ حقیقی مسرت سے تم سب ناشنا ہو۔ خلیفہ نے گھوڑا روک لیا۔ ابراہیم نے جھاڑی کی طرف دیکھ کر کہا، تو کہاں کا پاگل ہے جو یہاں آ کر بیٹھ گیا ہے؟ باہر نکلو۔ خوب، جھاڑی کے اندر سے آواز آئی، دیوانے فرزانوں کو دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ اور ایک غریب آدمی جھاڑی سے نکل آیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، جسم کمزور تھا، لیکن پیشانی پر سجدوں کا نشان تھا اور چہرے پر اطمینان و سکون برس رہا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید نے سوال کیا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، بندہ خدا۔ خلیفہ نے پوچھا، ہماری رعایا میں سے ہو یا کسی اور ملک کے رہنے والے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، ہمارا اور تمہارا آقا ایک ہی ہے، تم بھی اس کے غلام ہو اور میں بھی۔ حکومت اور رعایا کے لفظ تو تم نے ایجاد کر لیے ہیں۔ پھر خلیفہ نے پوچھا، تمہارا آقا کون ہے؟ اس نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہارون رشید ایک لمحہ کے لیے خاموش ہو کر بولا، تم نے سچ کہا، ہم سب انہی کے غلام ہیں۔ لیکن اس جواب پر وہ چیخ اٹھا، ہارون رشید، تو کیسا خلیفہ ہے جو نہ اللہ سے ڈرتا ہے اور نہ اللہ کے رسول سے، آخرت کی فکر نہیں کرتا اور دنیا کی مسرتوں کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ ابراہیم نے غصے کے ساتھ کہا، گستاخ انسان، تجھے اتنی عقل بھی نہیں کہ امیر المومنین سے اس طرح گفتگو نہ کرنی چاہیے۔ زاہد نے ابراہیم کی طرف دیکھ کر کہا، تم پریشان نہ ہو، چاپلوسی نہ کرو گے تب بھی خلیفہ تمہیں اچھی تنخواہ دیتے رہیں گے۔ ابراہیم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن ہارون رشید نے ابراہیم سے کہا، خفا نہ ہو ابراہیم، تم سے زیادہ کڑوی بات تو مجھے کہی ہے، انہیں لے کر ہمارے محل میں آؤ۔ خلیفہ نے گھوڑا موڑا اور بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے دل پر بوجھ تھا، شکار اور تفریح کی لذت ختم ہو گئی تھی۔ ابراہیم اس مرد زاہد کو لے کر بغداد آیا اور سب کو یقین تھا کہ اس پاگل آدمی کو سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ خلیفہ ہارون رشید انتظار کر رہا تھا۔ ایک معمولی آدمی کی لعنت و ملامت نے اس پر اتنا اثر کیا تھا کہ معلوم ہوتا تھا جیسے زندگی کی سب ہی مسرتیں چھین لی گئی ہوں۔ ابراہیم نے اس شخص کو دربانوں کے حوالے کیا اور خود خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خلیفہ نے بے چینی کے ساتھ پوچھا، وہ کہاں ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا، امیر المومنین، ایسا گستاخ آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے قابل نہیں ہے، حکم دیجئے کہ میں اسے ٹھکانے لگا دوں۔ ہارون رشید نے ابراہیم کی طرف دیکھ کر پوچھا، کس جرم میں؟ ابراہیم نے جواب دیا، گستاخی کی سزا میں۔ لیکن ہارون رشید نے آہستہ آہستہ کہا، نہیں، وہ شخص دنیا سے بے نیاز ہے۔ جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے اپنا رشتہ قائم کر رکھا ہے وہ ہماری شان و شوکت کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتے۔ ہم دنیا دیکھ کر انہیں جھکانے کی کوشش کرتے ہیں اور دین کے نشے میں جھکنے سے انکار کر دیتے ہیں، ان کی سزا دوسری ہے۔ ابراہیم خلیفہ کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھ کر بولا، آپ میں بڑی برداشت ہے امیر المومنین۔ ہارون رشید نے کہا، برداشت نہیں ہے، اگر برداشت ہوتی تو اسے جنگل میں ہی چھوڑ کر چلا آتا، اس لیے بلایا ہے کہ معقول سزا دے کر محل سے نکال باہر کروں۔ ابراہیم کو خوشی ہوئی، بولا، پھر امیر المومنین نے اچھی بات سوچی ہے، میں نے اسے دربانوں کے حوالے کر دیا تھا، حکم ہوتا تو وہیں سزا دے دی جاتی۔ خلیفہ نے کہا، ابھی نہیں، اس کا امتحان لے کر دیکھوں گا کہ واقعی زاہد ہے یا دنیا دار، اور صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بھیڑ کی کھال اوڑھ رکھی ہے۔ ابراہیم باہر گیا۔ زاہد دربانوں سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، جیسے اسے خلیفہ سے انعام پانے کی امید ہو۔ سزا کا ذرا خیال نہ تھا۔ ابراہیم نے اسے ساتھ لیا اور خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ السلام علیکم یا امیر المومنین، زاہد نے بے باکی کے ساتھ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، خلیفہ نے جواب دیا۔ پھر حکم دیا، کھانا لایا جائے۔ کھانا آیا۔ خلیفہ نے زاہد کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ اس نے ہر طرح کا کھانا بڑے شوق سے کھایا اور ہر کھانے کی تعریف کی۔ میرے اللہ نے کیسے کیسے کھانے پیدا کیے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سب امیر المومنین کی بخشش اور عطیہ ہے، ایک خدمتگار نے آہستہ سے کہا۔ لیکن زاہد نے جواب دیا، امیر المومنین کو میرے اللہ نے یہ سب بخشا ہے، وہی تعریف کا مستحق ہے۔ خلیفہ نے آہستہ سے کہا، سچ کہتے ہو۔ پھر جب کھانا ختم ہو گیا تو خلیفہ نے پوچھا، میں تم سے چند سوال کروں گا، انصاف کے ساتھ ان کا جواب دینا۔ اس شخص نے خلیفہ کی طرف دیکھ کر کہا، پوچھئے۔ ہارون رشید نے پوچھا، تمہارے خیال میں زیادہ شریر و سرکش ہوں یا فرعون تھا؟ زاہد نے جواب دیا، فرعون، کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور کہا میں انسانوں کا سب سے بڑا رب ہوں۔ ہارون رشید نے دوسرا سوال کیا، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تم سے بہتر تھے یا تم ان سے بہتر ہو؟ زاہد نے جواب دیا، بھلا مجھے ان پیغمبروں سے کیا نسبت، وہ اللہ کے رسول ہیں اور میں اللہ کا معمولی بندہ۔ خلیفہ نے کچھ دیر ٹھہر کر کہا، جب اللہ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا تھا تو نصیحت کی تھی کہ اس سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، حالانکہ وہ کافر اور گمراہ تھا، لیکن میں تو مسلمان ہوں اور اپنے امکان بھر اسلام پر عمل کرنے کی کوشش
کوشش کرتا ہوں. پھر بتاؤ تم نے میرے ساتھ جو سختی برتی ہے اور منصب خلافت کا بھی کچھ پاس و ادب نہ کیا، اس کا کیا سبب ہے؟ وہ مرد زاہد تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، امیر المومنین آپ نے مجھے قائل کر دیا ہے. واقعی میں نے نصیحت کا غلط طریقہ اختیار کیا تھا. میں اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ امیر المومنین بھی مجھے معاف فرمائیں گے. خلیفہ نے کہا، اللہ تمہیں نیک ہدایت دے، میں نے معاف کیا اور تمہاری جرات کا انعام بھی تمہیں ملے گا. پھر خادم کو حکم دیا کہ 10,000 درہم ان کے لیے حاضر کرو. جب درہم کا ڈھیر لگ گیا تو مرد زاہد نے کہا، بھلا میں مرد سیاہ ان سکوں کا کیا کروں گا، یہ کسی حاجت مند کو دے دیا جائے. ایک فوجی سردار ہرسمہ بن یمین بھی موجود تھا. اس نے بگڑ کر کہا، اے مرد جاہل، تو امیر المومنین کے عطیہ سے انکار کرتا ہے؟ یہ سب تم لوگوں کے لیے ہے. اس نے آہستہ سے کہا اور کھڑا ہو گیا. خلیفہ نے ہرسمہ کو ڈانٹا اور کہا، چپ رہو، تم اس معاملے میں دخل نہ دو. پھر خلیفہ نے کہا، میں نے تمہیں محتاج سمجھ کر یہ انعام نہیں دیا تھا، بلکہ میرا طریقہ ہے کہ جو شخص بھی میرے ساتھ بیٹھتا ہے اسے کچھ نہ کچھ تحفہ دیتا ہوں. تم بھی اس میں سے جتنا چاہو اٹھا لو. اس نے جواب دیا، اگر امیر المومنین کی یہی ضد ہے تو 2 تھیلیاں لے لیتا ہوں، کیونکہ تیسرا ہاتھ نہیں. پھر اس نے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک تھیلی لے لی اور سلام کر کے باہر جانے لگا. اب ہارون رشید نے ابراہیم کو حکم دیا، یہ شخص تھیلیاں لے کر باہر چلا جائے اور اپنے استعمال میں بھی لائے تو اسے گرفتار کر لینا، تمہارا دل خوش ہو جائے گا. ابراہیم اٹھا. اسے خوشی تھی کہ اب یہ گستاخ آدمی سزا کے بغیر نہ بچ سکے گا. ہارون رشید قصر خلافت کی چھت پر چلا گیا اور دیکھنے لگا کہ یہ آدمی تھیلیاں لے کر کدھر جاتا ہے. مگر خلیفہ نے دیکھا کہ زاہد محل سے نکلا تو اس کے ہاتھ خالی تھے، ساتھ ہی دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا اور پکارتا جاتا تھا، مجھے اللہ نے دنیا سے بچا لیا، مجھے اللہ نے دنیا سے بچا لیا. ہارون رشید نیچے اترا، ابراہیم کو بلا کر پوچھا کہ زاہد نے تھیلیاں کیا کی؟ ابراہیم نے غمگین لہجے میں کہا، امیر المومنین، اس نے تھیلیوں کے منہ کھولے اور 2 تھیلیاں دربانوں کے آگے انڈیل دیں اور بولا، امیر المومنین کا عطیہ انہی کے پہرے داروں کے لیے مناسب ہے. پھر ہاتھ جھاڑتا ہوا نکل گیا. ہارون رشید ایک لمحہ خاموش رہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. پھر بولا، ابراہیم، جنہیں درہم و دینار کی ہوس نہیں ہے وہی اعلان حق کی جرات کر سکتے ہیں. خدا کرے اسلام میں ایسے لوگ کبھی ختم نہ ہوں.